السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کی کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے موضوعاتی مطالعے کا۔ تھرڈ چیپٹر ہے علم کی فرضیت اور فضیلت، اور ہم تقریباً دو ٹاپک اس میں سے پڑھ چکے ہیں، علم کی اہمیت اور حصول علم کی اہمیت۔ لاسٹ ٹاپک باقی ہے ہمارا علم کی فضیلت، ہم تقریباً یہ اینڈ کر چکے ہیں، لاسٹ پیراگراف باقی ہے نیکسٹ پیج پر۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے ہم پریویس لیسن میں سارا ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، جسٹ 2 پیراگرافز آر لیفٹ ناؤ۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے تو زوال کا شکار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ جیسے کہ پریویسلی ہم نے پڑھا تھا ربی زدنی علما، آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے، اسی طرح یہ ایک اور دعا ہے جو علم کے حوالے سے ہے اور آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اسلام جو ہے وہ علم کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اور اس کی جستجو اور اس کی تلاش میں نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ پریویسلی بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، یعنی عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، تمام اپنی زندگی کو جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں صرف کرو، علم کی تلاش میں نکلو، اور جہاں سے بھی آپ کو معلومات ملتی ہیں، جہاں سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے وہ آپ حاصل کریں۔ اور اس سے یہ بات بھی علم کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ وہ قومیں جو علم حاصل کرتی تھیں، علم و عمل میں آگے تھیں، علم کی جستجو میں لگی رہتی تھیں، اللہ نے ہمیشہ انہی قوموں کو سربلند کیا، انہی کو کامیاب کیا، انہی کو دنیا میں طاقت اور سرفرازی عطا کی۔ اور یہی ایک فضیلت کی بنیاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے مختلف جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو انجام دیتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، برتری دی فرشتوں پر، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا جو دیگر مخلوقات کو نہیں دیا گیا تھا۔ تو علم جو ہے وہ انسان کے لیے بھی فضیلت کی بنیاد ہے، برتری کی بنیاد ہے، کامیابی اور سرفرازی کی بنیاد ہے۔ اور یہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جب مسلمانوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، علم کی جستجو میں لگے تو دنیا میں کامیابی حاصل کی اور دنیا پر چھا گئے، دنیا پر حکومت کی، بہت بڑے پیمانے پر دور دور تک جو ہے وہ مسلمانوں کی قوت تھی، طاقت تھی، سلطنت تھی۔ لیکن جب مسلمانوں نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، دین کے اور علم کے راستے سے ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زوال کا شکار کر دیا، پسپا ہو گئے مسلمان۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح و شام دعائیں کرتے تھے مختلف معاملات کے حوالے سے، لیکن علم کے لیے بھی خاص طور پر دعائیں کرتے تھے، اور ان میں سے ایک دعا تھی اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں، ایسا علم جس سے فائدہ حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو۔ اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ بالکل اسی طرح کی دعا ہے جو یہ لکھی ہے، تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا، کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اسے ہمارے لیے فائدہ مند بنا، جس سے ہمیں نفع پہنچے، فائدہ پہنچے۔ اب نفع سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں صرف روپے پیسہ حاصل کرتے رہیں، نفع سے مراد یہ کہ ہمیں دنیاوی کامیابی بھی حاصل ہو، آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو، ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے اندر بھی یہ جستجو پیدا کرے، شوق پیدا کرے، لگن پیدا کر دے ہمارے اندر کہ ہم علم حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف علم حاصل کریں بلکہ اس کو پھیلائیں بھی، اس کی اشاعت کریں، دوسروں تک بھی پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے اس چیپٹر کا اینڈ ہو گیا ہے یہاں پر، اور اب ہم اس کا کوشچن نمبر 1 2 کر چکے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں۔ یہ سارا جو ٹاپک علم کی فضیلت ہم نے پڑھا ہے پریویسلی بھی، اس پیج پر جو ٹاپ پہ پیراگراف ہے، یہ سارے جو سینٹینسز ہیں یہ سب کے سب علم کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے بھی آپ نے بہت کچھ لینا ہے، یاد کرنا ہے، لیکن اس کا نوٹ جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، وہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔